اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حدیث الرحمن ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمن۔ آج ہے جمعۃ المبارک اور تاریخ ہے 13 جنوری 2023۔ پاکستان کی سیاست بدستور گرما گرم ہے، اس میں روز نئے 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 کہیں کہ آج چڑھاؤ ہے تو کل اتر جائے گی، لیکن پتہ لگتا ہے کہ اگلے دن اس سے بھی اوپر باتیں جا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا پنجاب عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وائن لائنر پوچھیں تو پاکستان کی پوری سیاست کو انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، اور پچھلے 48 گھنٹوں میں پورے پاکستان کی سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی انہوں نے توڑوا دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گورنر صاحب کسی جگہ کھڑے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ایڈوائس مل گئی ہے، تو انہوں نے پوچھا کسی صحافی نے کہ جی آپ کا بھی اسمبلی توڑیں، تو کہنے لگے کہ جی دیکھیں اسمبلی جو ہے وہ عوام کے مینڈیٹ سے ہوتی ہے، اور عوام کے مینڈیٹ کو قبل از وقت جو ہے وہ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن کیونکہ آئین میں آپ پوچھے یار گورنر صاحب آپ چھوڑیں اس بات کو، آپ جو آئین کے اندر دیا ہوا آپ کا تقاضا ہے اور جو آئین کے اندر دی ہوئی پروویژنز ہیں اس پہ بات کریں۔ اب اس پہ کیا کریں کہ جی یہ غلط ہے صحیح ہے، تو آج کچھ تھوڑی سی میں اس حوالے سے بات کروں گا۔ ایم کیو ایم جو ہے کل متحدہ سے متحد تو ہو گئی، لیکن کل جو زبان استعمال ہوئی اس پہ میں کچھ بات کروں گا، اور کراچی کی سیاست پہ جو بہرحال ہے۔ اور ہاں کل ایک بڑا اہم واقعہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، تو میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ عمران خان صاحب جو ہیں بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی میں پنجاب کی اسمبلی توڑ دوں گا اور کے پی کی اسمبلی توڑ دوں گا، تو 23 دسمبر 2022 کو انہوں نے کہا تھا کہ جو اسمبلی توڑ دیں گے، تو اس سے پیشتر جو ہے وہ جو ہے گورنر صاحب نے جی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو کہہ دیا کہ بھئی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اسپیکر صاحب نے اجلاس 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا، اور جناب علی وہ جو ہے جب گورنر صاحب نے جناب کوئی 22 دسمبر کو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے کیونکہ آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ تو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعے کے بعد کی سماعت کی۔ پہلے تو بینچ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس میں ایک جج نے کہا کہ جی یہاں جو ایک درخواست کنندہ ہے میں اس کا وکیل رہا ہوں، تو میں اس کے لیے میرے لیے مناسب نہیں ہے میں اس کی بات سنوں، تو وہ بینچ توڑ دیا۔ پھر نیا بینچ بنا، پھر انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ مانگی سی ایم سے کہ جی سی ایم ہم کنڈیشنلی گورنر کے اس اقدام کو سسپینڈ کرتے ہیں کہ سی ایم انڈرٹیکنگ دیں کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں۔ خیر بہرحال وہ اسمبلی انڈرٹیکنگ بھی آ گئی۔ پھر اس سارے عرصے میں بڑی ہائپ بنی کہ یہ جی اعتماد کا ووٹ تو اچھا ہاں، اس دورانیے میں ہوا یوں تھا کہ ایک عدم اعتماد سی ایم کے خلاف بھی آئی تھی، ایک عدم اعتماد اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی آئی تھی۔ جب یہ گورنر نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تو اپوزیشن نے اپنی عدم اعتماد کی سی ایم کے خلاف وہ درخواست اٹھا لی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ درخواست اٹھا لی کہ بھئی آپ کے پاس ابھی اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس سارے 15 دن کے اندر 15-20 دن کے اندر بڑی ہائپ رہی اور بڑی کہانیاں تھیں، لیکن ان کہانیوں کا پچھلے دن یعنی آج سے تقریباً 24-48 گھنٹے پہلے سین پارٹ ہو گیا، جب 11 جنوری بلکہ اب 12 جنوری ہو گئی تھی، 12 جنوری 2023 کو سی ایم صاحب نے اعتماد کا ووٹ لے لیا اور ان کو 186 ووٹ مل گئے۔ تب سے ایک ہیجان سا برپا ہے اسلام آباد میں، لندن میں، اور بھی پتہ نہیں کہیں اور بھی ہے۔ اب بات بڑی جو مبصرین تھے، جو اینالسٹ تھے، جو اپوزیشن پنجاب کی اپوزیشن تھی، وفاق کی حکومت تھی، اس کے سارے دعوے ہوا میں اڑ گئے۔ خان صاحب کی پچھلے دنوں کسی نے تصویر لگائی ہے کہ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہے ہیں۔ پھر اعتماد کا ووٹ آ گیا اور کل
اگرچہ چودھری پرویز الہی کہیں میڈیا میں نظر نہیں آئے یہ بات کہتے ہوئے کہ جی میں نے اسمبلی کی ایڈوائس بھیج دی ہے، لیکن بہرحال ان سے موسوم ایک ایڈوائس شیئر ہوئی اور پھر گورنر صاحب نے تصدیق کر دی کہ ان کو ایڈوائس مل گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ہے جی جناب 112، وہ کیا کہتا ہے؟ 112 آرٹیکل ہے آئین کا، تو آج ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کہتا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے جناب کہ جی آئین کا آرٹیکل 112 الف کہتا ہے، ایک کہتا ہے جناب گورنر صوبائی اسمبلی کو توڑ دے گا اگر وزیر سے ایسا مشورہ دے اور صوبائی اسمبلی بجز اس کے کس سے قبل توڑ دی گئی ہو۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ دیے جانے کے بعد 48 گھنٹے کے خاتمے پر ٹوٹ جائے گی۔ میں نے 2 سطروں میں بات کلیئر کر دی ہے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں جی کوئی ماہرین بیٹھے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے اس میں سے نکال کے لائیں گے جی کہ گورنر جو ہے وہ سی ایم کی انٹینٹ کو چیک کرے گا، وہ چیک کرے گا کہ سی ایم جو ہے کن پٹی پہ کسی نے پستول رکھا ہوا تھا اور اس پستول کے زور پہ سی ایم نے جو ہے یہ ایڈوائس دی ہے۔ یہاں تو دی ہے، ہاں آگے کچھ شرائط دی ہیں۔ کہتے ہیں اس آرٹیکل میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ معنی اخذ نہیں کیے جائیں گے کہ جس میں کسی ایسے وزیر اعلیٰ کا حوالہ شامل ہے جس کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کی ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو، یا جس کے خلاف عدم اعتماد کی ووٹ کی کوئی قرارداد منظور ہو گئی ہو، یا جو آرٹیکل 134 شق 2 کے موجب عہدے پر برقرار ہو، یا کوئی صوبائی وزیر جو آرٹیکل 135 کی شق اے یا شق 3 کے تحت وزیر اعلیٰ کے کار منصبی انجام دے رہا ہو۔ پھر دوسرے اس میں یہ کہتا ہے کہ گورنر اپنی صوابدید پر لیکن صدر کی ماقبل منظوری کے تابع صوبائی اسمبلی کو توڑ سکے گا جب اس کی رائے میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ منظور کیے جانے کے بعد صوبائی اسمبلی کے کسی رکن کا دستور کے احکام کے مطابق صوبائی اسمبلی کے اراکین کی اکثریت کا اعتماد رکھنے کا امکان نہ ہو، جس طرح کے اس غرض سے بلائے گئے صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں معلوم ہوا ہو۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو جس میں صوبے کی حکومت دستور کے احکام کے مطابق نہ چلائی جا سکتی ہو اور انتخاب کنندگان سے فیصلہ چاہنا ضروری ہو۔ اچھا دوسرا جو ہے اس کے حوالے سے ایک تیسری اس میں شرط یہ ہے کہ گورنر شق 2 کے پیراگراف بے کے تحت، یعنی جب وہ ایمرجنسی والی سچویشن ہے نا جب، تو صوبائی اسمبلی کو توڑنے کی صورت میں توڑے جانے کے 15 دن کے اندر صدر کی ماقبل منظوری سے معاملے کو عدالت عظمیٰ میں پیش کرے گا اور عدالت عظمیٰ ریفرنس کا فیصلہ 30 دن کے اندر کرے گی جس کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بتا دیا جی آرڈن کا آرٹیکل میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا۔ اس میں تو کہیں نہیں لکھا بھی یہ ایڈوائس دی گی تو ایڈوائس کی انٹینٹ بھی چیک کی جائے گی۔ اب جب کہ یہ ایڈوائس آ گئی ہے، پنجاب کی اسمبلی سمجھے تحلیل ہو گئی ہے، اب اگلا مرحلہ ہے جی کے پی کے کا، تو وہ کون سا کہ پنجاب کا سارا رولا تھا نا، پنجاب کا ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، تو صوبائی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں 66% حلقوں میں اب آئین کی روح سے الیکشن۔ اچھا اب اس پہ کچھ لوگ بیٹھے بھی دور کی کوڑی لائے جی وہ یوں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھئی آئین کی اگر بات کریں تو آئین کے اندر تو ایسی کوئی نہیں ہے، ہاں باقی آپ آئین سے باہر جو مرضی کر لیں، اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہم سے پوچھ کے، آپ سے پوچھ کے یا آئین سے پوچھ کے یہ سارے کام کیے ایسے کسی ہو سکتا ہے جی، ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب رولا یہ ہے کہ اب جب یہ خان صاحب کو جب یہ سارے کام روکنے کے لیے کوشش کی گئی، اس پہ پتہ نہیں کہاں سے کوشش ہوئی، اسلام آباد میں کوشش ہوئی اور بھی کہیں کوشش ہوئی، کہیں اسلام آباد کے میں کہیں کوشش ہوئی، کہیں اسلام آباد سے جڑواں شہر میں کہیں کوشش ہوئی، لیکن بہرحال عمران خان صاحب ڈٹے رہے اور انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اب خان صاحب کا اگلا جو نشانہ ہے وہ ہے قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی میں جہاں انہوں نے قومی اسمبلی سے ان کے اندر اپنی پارٹی کے استعفے دیے ہوئے، اب اگر وہ زور دلاتے ہیں، ویسے بھی ایک بات ہے پاکستانی سیاست میں، دیکھیں آج تک تو خیر یہ آج تک جو میرے یادداشت میں ہسٹری آتی ہے تو ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی ایک صوبے میں الیکشن ہو رہا ہو دوسرے صوبے میں نہ ہوا۔ یہاں جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، جب بھی سین بنا ہے، کٹھے الیکشن ہوئے ہیں، تو یعنی یہ بیسیکلی یوں سمجھے یوں ہے، یہ دیوار ہے۔ اب میں اس میں سے کوئی چیز ہٹا دوں تو یہ اسٹرینتھ نہیں رہے گی۔ اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے، آپ سمجھیں ذرا بات، پنجاب میں اگرچہ دیکھیں مسلم لیگ نواز یہاں سے ووٹ لے کے گئی ہے، یہاں سے 88 ممبران میں سے ان کی اسٹرینتھ ہے، یہاں سے ہے،
تو یہاں اگر نیچے الیکشن ہوتے ہیں تو ان کا لامحالہ فرق جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کے لیے ہے. تو اس سیناریو میں بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ دنوں کی گیم ہے کہ وفاق قائم رہ سکے. پھر وہ تک جو شوق ہے وہ ابھی تک شوق نہیں، کیونکہ میڈیا میں یہ ہائپ تھی، اینالسٹ بڑے اچھل کے تجزیے کر رہے تھے، اور یوٹیوبرز جو صحافی مجھے کم لگتے ہیں، ویسے وہ جو ترجمان زیادہ لگتے ہیں، وہ اچھل کے بتا رہے تھے کہ جی وہ نیازی نوں زمان پا رہے کہ جی رولا پہ گیا، اپنی جگہ قائم ہے. بہرحال دیکھیں جی روزی روٹی لگی سب کی، اللہ تعالیٰ روزی روٹی سب کی لگائی رکھے جی، اس میں کیا مسئلہ ہے جی. تو اب شوق تو ہے بہرحال. اور اب یہ کیسے ہوا؟ ویسے آپس کی بات ہے، یہ ہو کیسے گیا؟ اس میں دو پاسبلٹیز ہیں، بلکہ وہ ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ خان صاحب یہ شور مچا رہے تھے، خان صاحب کی پارٹی شور مچا رہی تھی کہ جی ہمیں فون آ رہے ہیں، ہمیں جی ڈرایا جا رہا ہے، ہمیں دھمکایا جا رہا ہے، ہماری پارٹی کی ریڈ لائن لگائی جا رہی ہے. خان صاحب نے ایک دن کہہ دیا جی میں ریڈ لائن مٹا دوں گا. تو وہ لگتا ہے کہیں سے معاملات ہوئے ہیں یا نیوٹرلٹی ہوئی ہے. تو بہرحال اس وجہ سے 11th آور پہ کچھ بندے جو ہیں جو غائب تھے وہ آ گئے ہیں. 11th آور پہ ظاہر ہو گیا، اچانک ہی ظاہر ہو گیا. ابھی جن کے بارے میں تھا جی وہ نہیں جی نہیں وہ تو نہیں آئے گا، وہ تو آئے گا نہیں جی، اسے تو گھر سے اجازت ہی نہیں ہے جی، اس کے ابا جی نے منع کر دیا جانا نہیں ہے. وہ کہتے جی دھند بڑی تھی جی، موسم خراب تھا تو آنا ممکن ہی نہیں تھا، کسی کو ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، کوئی بیمار شمار تھا، تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے جی لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے، اور یہ دیکھیں پاکستان کی جو سیاست ہے نا، آپ اس کے بارے میں کچھ بات قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے دیکھیں خان صاحب کے ساتھ کوئی معاملات کہیں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی وہ ہو سکتی ہے. اب خان صاحب کا اس سے پہلے جو سین تھا نا بڑا ہاریبل تھا. الیکشن کمیشن نے خان صاحب کے وارنٹ نکال دیے جی، توشہ خانہ میں جی ان کو عدالت نے کہہ دیا جی آپ تفتیش میں شامل ہوں. تو اور بہت ساری چیزیں کارڈز پہ چل رہی ہیں خان صاحب کے لیے. بھائی وہ کہتے ہیں جی کوئی دن نہیں جاتا خان صاحب جو ہے نا نااہل ہو جائیں گے. تو لیکن اس وقت خان صاحب نے تو پاکستان کی پوری سیاست کو یوں پکڑا ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کوئی جن ہوتا ہے اور وہ جن کی جو ہے نا کوئی جو جان ہوتی ہے وہ کہیں طوطے شوتے میں ہوتی ہے. وہ طوطا خان صاحب کی کہیں ہاتھ میں آ گیا ہے. بہرحال جی اللہ خیر کرے. اب پنجاب کا تو معاملہ ہو گیا، کے پی کے کا وہ آج اجلاس کریں، اور کے بھی ہو گیا، اب 2 صوبے ہو گئے. تو اب وفاق میں اگر جا کے یہ ضد بازی کرتے ہیں اور یہ اپنے استعفے منظور کراتے ہیں تو ویسے بھی جو قومی اسمبلی ہے اس کے اندر پراپر نمائندگی نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بہرحال اچھی باتیں نہیں ہیں. کہ اب آتے ہیں جی سندھ میں آتے ہیں اور آتے ہیں کراچی میں. متحد ہو گئی، لیکن متحد تو ہوئی، لیکن جو باتیں ہوئیں وہ باتیں بڑی عجیب ہیں اور بڑی خطرناک ہیں. اسے اندیشہ لگتا ہے، ڈر لگتا ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ دل ایسے ابل کے باہر آتا ہے کہ کراچی 1980 کی دہائی میں دوبارہ جا رہا ہے. کل ایک کچھ باتیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال ویسے تو بڑے ماڈریٹ آدمی ہیں، انہوں نے ایک بات بڑی عجیب کی، بڑی معنی خیز بات کی. کہتے ہیں کچھ لوگ شہر میں شریف کیا ہوئے، ہر کوئی بدمعاش بن گیا. اور مزید کہا کہ سینٹرل یا کورنگی پر کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. اس کے بعد جماعت اسلامی کی طرف سے بھی ایک بیان آیا. جماعت اسلامی کی جو سیٹ کے ناظم ہیں انہوں نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں کون بدمعاشی کرتا ہے. پھر متحدہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ حلقہ بندیوں پہ اگر کچھ بات نہیں ہوئی نا تو 15 کو الیکشن ہم نہیں لڑیں گے اور پھر الیکشن نہیں ہوگا. پھر کل رات گئے، یعنی کل بھی کیا آج کہیں جی ویسے سندھ کابینہ بیٹھی، پھر کوئی بات نہیں بنی. پھر بلاول بھٹو اسلام آباد سے اسپیشل جہاز پہ کراچی آئے. پھر رات گئے کوئی فیصلہ ہوا کہ جی کراچی اور حیدرآباد اور میرپور خاص میں جی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوگا. لیکن آج الیکشن کمیشن نے سندھ گورنمنٹ کی اس پلی کو، اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا ہے.
ایم کیو ایم بہرحال متضرر ہے کہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہوئیں. سوال تو یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو جب یہ، اور یہ بھی اس کی بھی بڑی ہسٹری ہے کہ کراچی میں جو الیکشن ہے یہ کئی دفعہ مطلب یہ ملتوی ہوا. اصل میں بلدیاتی الیکشن جو تھے وہ اصل میں آپ دیکھیں تو 30 اگست 2020 سے سندھ میں کیا بلکہ ہر جگہ بلدیاتی الیکشن ادارے نہیں ہیں. اب 120 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، ٹھیک ہے. اب یہ جو کراچی حیدرآباد کے الیکشن تھی 24 جولائی ہونے تھے، لیکن مونسون کی بارشوں کی وجہ سے انہوں نے ملتوی کر دیا. پھر 28 اگست کو انتخاب کا شیڈول جاری کیا گیا، لیکن سیلاب کی کیفیت اور پولیس کے اہلکاروں کی وجہ سے انہیں مؤخر کر دیا گیا. پھر جناب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی، اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے 16 نومبر کو فیصلہ محفوظ کیا جو 18 نومبر کو سنایا. اس فیصلے میں سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخاب کے شیڈول کا 15 دن میں جاری کرنے کا حکم دیا اور 2 ماہ کے اندر الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا. اب اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ 15 جنوری کو الیکشن ہونے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوئیں تو اب یکا یک ایم کیو ایم کو یاد آ گیا ہے. اس کے بارے میں مبصرین یہ کہتے ہیں کہ یہ یکا یک جو ایم کیو ایم کو خیال آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سرویز آئے ہیں جس کے تحت کہ جی ان بلدیاتی الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو مطلب ووٹ پڑنے کا امکان ہے. اب متحدہ کے اندر ویسے ایک بات ہے جی، متحدہ متحد تو ہوگی لیکن بھائی نہیں آئے واپس، تو ان کا مطلب بھائی کی ابھی اجازت نہیں ملی. لیکن یہ بات مصطفیٰ کمال کی، اس میں بڑی خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کراچی کو، پاکستان کو، سب کو اپنی امان میں رکھے کہ ایسی کوئی بات نہ ہوا. بہرحال جی جماعت اسلامی نے جب سندھ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہم الیکشن ملتوی کر جاتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے بعد دھرنا دیں گے. پھر جب الیکشن کمیشن نے آج فیصلہ سنایا تو وہ اب دیکھیں بات کہاں جاتی ہے، سپریم کورٹ میں جاتی ہے، کہاں جاتی ہے، سندھ ہائی کورٹ میں جاتی ہے، کدھر جاتی ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں تو کیا کرے گی، سندھ ہائی کورٹ تو آلریڈی فیصلہ دیے بیٹھی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گی، کہاں جائے گی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ایم کیو ایم پہلے جا چکی ہے اور وہاں انہوں نے معاملہ کہا تھا کہ جی آپ جائیں سندھ گورنمنٹ سے اور الیکشن کمیشن سے بات کریں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج 13 جنوری ہے. اچھا اب باتیں ہیں جی، کل ایک بڑا اہم واقعہ ہوا، لیکن وہ واقعہ ہماری سیاسی پنجاب اسمبلی کی تحریر کی وجہ سے نا دب گیا. واقعہ بڑا اہم ہے. واقعہ ہے جی گورنر پنجاب نے چودھری پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کہ آپ سی ایم نہیں رہے کیونکہ آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا. میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، آپ نے نہیں لیا. 48 گھنٹے گزر گئے ہیں تو 39 گھنٹے کے بعد اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو آپ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور آپ کی کیبنٹ نہیں رہی. تو اس پہ گئے تھے چودھری پرویز الہی لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، تو فوری طور پہ انہوں نے گورنر کے آرڈر کو سسپینڈ کیا اور چودھری پرویز الہی سے ایک انڈرٹیکنگ لی کہ آپ نے بھئی اس کو سسپینڈ کریں تو آپ کہیں اسمبلی نہ توڑ دیں، آپ نہ توڑیں. تو انہوں نے کہا کہ اس میں بڑی کچھ چیزیں دیکھنے ہیں کہ آئین کی جو تقاضے ہیں گورنر کے اعتماد کا ووٹ لینے کے حوالے سے، جو گورنر نے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے سی ایم کو کہا، تو وہ آرٹیکل پھر اسپیکر کی جو پاورز یہ وہ اس میں کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہیں. وہ 11 کو انہوں نے پھر سماعت کی لی تھی، زیادہ کو بات سماعت ہوئی، پھر انہوں نے کہا کہ سی ایم اعتماد کا ووٹ لے لیں. سی ایم نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اگلے دن جا کے عدالت کو رپورٹ دے دی. عدالت کو رپورٹ دی، گورنر صاحب نے وہاں اپنا جو ہے ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ واپس لے لیا. عدالت نے کہا کہ جی اب کیونکہ ہو گیا اس لیے معاملہ رفع دفع. تو یعنی آئینی معاملات تھے لیکن عدالت نے اس کو پنچایتی معاملے کی صورت میں حل کیا. مطلب یہ بات بڑی تھوڑی سی مطلب مجھے تو بڑی عجیب لگی ہے. یہ آئینی معاملات تھے، یہ گتھیاں تھیں، ان کو سلجھانے کی ضرورت تھی. یہ آنے والے وقتوں میں یہ بڑے رہنما اصول رہتی ہیں کہ بھئی جب گورنر سی ایم کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہہ دے تو پھر ٹائم فریم کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ پھر واضح ہوں تاکہ کل کلاں کو کوئی یہ نہ ہو کہ پھر گورنر جو ہے ایک لیٹر نکال کے سی ایم کو ڈی نوٹیفائی کر دے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملے کو مطلب پنچایتی طور پہ حل کیا گیا ہے اور پھر وہ سی ایم کی جو درخواست تھی ان کے وکیل تو انہوں نے اس پہ زیادہ زور نہیں اور عدالت نے معاملہ ڈسپوز آف کر دیا، یعنی نپٹا دیا. چلیں جی بہرحال عدالتیں ہیں جی، پنچایت کریں جی، آئینی معاملات میں پنچایت کریں. میں کون ہوتا ہوں، آپ کون ہوتے ہیں جی؟ بس آپ بھی تماشا دیکھیں، ہم بھی تماشا دیکھیں. یہ تھا آج کا ویلاگ. خوش رہیں، آواز. السلام علیکم.